बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये उस दिन के क्लिप्स हैं जब हम वलीमे से वापस आए थे और घर कुछ इस तरीके से छोड़ कर गए थे। भाई भाभी वाले सब चले गए थे, वहीं से हॉल से ही वापस। भाई की छुट्टियां नहीं थी और सिस्टर जो है वो हमारे साथ आ चुकी हैं। सुबह का टाइम है, नेक्स्ट मॉर्निंग है, जिस दिन वलीमा था उसके दूसरे दिन का है। मैं चाय बना रही थी और ये मेरे पास बैठी हुई थी, तो हमें सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। और आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक वजीफ़ा कर्ज से निजात के लिए, और बताऊंगी रोज़ी में बरकत के लिए। यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कुछ मंगवाएं या फिर जाएं बाहर कुछ खाकर आएं, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। फिर हमने कहा चलो एक दूसरे को टाइम देते हैं, घर पर बैठते हैं सुकून से, बच्चे ले आएंगे कुछ ना कुछ अपने लिए, हम नहीं जाते हैं। तो हम बस बच्चे गए थे, कुछ लेकर आए थे और इनके साथ बस 2-3 दिन ही थे। तो वो समझ नहीं आ रही थी कि एक दूसरे को टाइम दें या फिर बाहर जाएं। तो फिर हमने यही डिसाइड किया था कि घर पर बैठ। मैंने पूछा था कि आप लोग पहले शादी की वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर मैं पहले वजीफ़ा बताऊं। तो बहुत सारे लोगों ने पहले कहा था कि हमें पहले वजीफ़ा बता दें, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। किसी पर खुदा न खास्ता कर्जा है, कोई घर में बरकत की वजह से परेशान है और रिश्तों की वजह से परेशानी, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता वो अपनी परेशानियों में घिरा हुआ है, तो उसे किसी की खुशियों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये मैंने देखा है। उनको शादियों से, इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहते हैं हमारा मसला पहले हल हो, हमें हमारे मतलब की बात बता दें। तो मैं तो कोई नहीं होती हूँ किसी के मसले हल करने वाली, लेकिन मैंने खुद जो पढ़ा है, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मेरी कोई इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जो खुद पढ़ा है, मैंने जो खुद किया है, वो आप लोगों से शेयर करूँगी। कि मैंने खुद देखें, हर किसी के घर में ये होता है मसला। आप राशन लेकर आए ना, तो आपको लगेगा कि जल्दी ख़त्म हो रहा है, बरकत नहीं है, पैसों में बरकत नहीं है, या खुदा ना खास्ता कोई कर्जा है। देखिए आजकल के खर्चे पूरे करना ही इतना मुश्किल हो चुका है। बच्चों की फीस निकालें, बिल निकालें, राशन लेकर आएं, उसके बाद क्या ही बचता है कि इंसान किसी को कर्जा दे। अगर कर्ज हो गया है तो अल्लाह करे कि जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनका कर्जा जल्दी से ख़त्म कर दे। यहाँ पर ये जो अचार है ये मेरे भाई लेकर आए थे, तो सब्जियों का बहुत अच्छा बना हुआ था, वो हम लोग खा रहे हैं। इसके बाद ग्रीन टी पी रहे हैं रात को। तो अल्लाह ना करे कि किसी पर कर्जा हो, अगर है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उतर जाएगा, अगर ये आप लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करनी है, ये मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एज़ अ मुस्लिम 5 वक़्त की नमाज़ हम लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। हम 5 वक़्त जब अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना अल्लाह ताला को सुनाते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे मसले जो है ना वहाँ से हल हो जाते हैं। मेरे बाबा जो हैं वो एक बात बताते, पता नहीं मैंने पहले बताया है कि नहीं, तो वो नमाज के पाबंद नहीं हैं। 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं कभी पढ़ ली तो पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं रात को जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह, और जब सुबह उठता हूँ तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप रात में इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने पूरे दिन के गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मैं साँस ले रहा हूँ, ज़िंदा सलामत उठ गया हूँ और अल्लाह ताला की प्यारी दुनिया देख रहा हूँ और अल्लाह ताला की नेमतें मैं खा रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला इससे भी राज़ी होंगे आपसे। तो अल्लाह ताला को राज़ी करना मकसद है, किसी भी तरह से हमें अल्लाह को राज़ी करना है। अव्वल तो नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ की पाबंदी ज़रूर करनी है। नमाज़ की पाबंदी करने के बाद मुझ में जो चेंजेज़ आए, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए। जब से मैंने 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी की है ना, एक नमाज़ मैं नहीं पढ़ती थी, सारी नमाज़ें पढ़ती थी, फ़जर नहीं पढ़ती थी। जब फ़जर की नमाज़ स्टार्ट की है ना, उसके बाद आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप देखें आपके रिज़्क में कभी भी तंगी नहीं होगी इंशाअल्लाह। और दूसरा एक बताती हूँ जो मैं खुद जो करती हूँ, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो एक तो मैं जब राशन लेकर आती हूँ ना, तो आप आटा जो है उसमें से थोड़ा-सा निकाल दें। आप जितनी चीज़ें लेकर आते हैं, जो दालें वग़ैरह हैं, जो भी है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा सा निकाल के या तो परिंदों के लिए डाल दें, अगर आप बिल्कुल कम निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा निकाल सकते हैं तो आप किसी को दे दें।
انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ جب ہم نکالتے ہیں ہمیں شیطان ڈراتا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے دل میں کہ یہ راشن تو تھوڑا سا ہے، ختم ہو جائے گا، آٹا ختم ہو جائے گا، دالیں ختم ہو جائیں گی، اس میں سے نکالو گی تو یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ نکال کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ آپ اپنی یہ عادت بنا لیں۔ اگر زیادہ نہیں نکال سکتے ہیں، ایک مٹھی نکال لیں آٹے میں سے، دالوں میں سے تھوڑا تھوڑا سا نکال کے پرندوں کے لیے ڈال دیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی، کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا آپ کے گھر میں، اور انشاءاللہ آپ نے انشاءاللہ۔ پڑھنی ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل آپ روزانہ پڑھیں، دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھیں، آپ عادت ڈال لیں، انشاءاللہ یاد ہو جاتی ہے، کچھ دنوں میں تو وہ یاد بھی ہو جائے گی، چھوٹی سی سورہ ہے، یاد ہو جائے گی، جب آپ پڑھتے رہیں گے نا تو پھر عادت ہو جاتی ہے، تو وہ آپ ضرور پڑھیں۔ ایک تو سورہ مزمل کی عادت ڈال لیں۔ اس کے علاوہ اپنے پیرنٹس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اگر وہ ہیں، حیات ہیں تو ان سے ملیں، ان سے دعائیں لیں، اگر اس دنیا میں نہیں ہے خدا نہ خواستہ تو آپ قبرستان ضرور جایا کریں۔ میں اپنے گاؤں کا ہی ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ میرے بھائی کے کلاس فیلو تھے تو ان کی جاب نہیں لگ رہی تھی، بہت اچھی تعلیم تھی لیکن جاب نہیں تھی، تو ان کی سسٹر جو ہے نا وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گئیں، ان سے کہا کہ میرے بھائی کی جاب نہیں لگ رہی، اسے باہر جانے کا بھی بڑا شوق ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، کیا کرے؟ تو پھر مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کچھ نہ کریں، اپنے بھائی سے پوچھیں ماں کی قبر پر کب گئے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کافی عرصہ ہو جاتا ہے، کسی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ماں کی قبر پہ بھی جانا ہے۔ تو پھر وہ ان کی بڑی سسٹر نے ہمیں بتایا کہ پھر میں نے بھائی کو بھیجا تھا قبرستان، وہ گئے، پھر ماں کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر ان کی وہاں پر جاب لگی تھی، مطلب پتہ نہیں جاب لگی تھی یا پھر وہ باہر جانا چاہ رہے تھے، ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے، ان کی بڑی سسٹر ہمارے گھر آتی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، پھر وہ باہر چلے گئے تھے اور بغیر کسی خرچے کے گئے تھے۔ اب وہ الگ سے اسٹوری ہے کہ وہ کیسے چلے گئے تھے، لیکن بغیر پیسے خرچ کیے وہ باہر چلے گئے تھے، جو چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا تھا۔ ان کی مطلب گھر والوں نے ہمیں، بہن نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے ہوا تھا۔ تو ماں باپ کی قدر کرنے سے، ان سے دعائیں لینے سے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو قبرستان جا کر ان کے لیے دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا میرے سبسکرائبر نے کہ مجھے رزق میں تنگی ہے، کاروبار وغیرہ، تو بھائی میں جو میرا خود کا ہے، میں نے جو ارد گرد اپنے دیکھا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو زندگی تندرستی دے، تو ان سے ملیں، ان سے دعائیں لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے، وہ بھی میں بتا دیتی ہوں، وہ ترجمے کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے صبح شام، وہ بھی میں بتا دیتی ہوں، لیکن ایک اسٹوری ہماری امی سناتی تھی، ابھی ماں کا قصہ چل رہا ہے تو وہ میں بتا دیتی ہوں کہ امی کہہ رہی ہے ایک مطلب لڑکا تھا، اس کو کسی لڑکی سے نا محبت ہو گئی تھی، تو پھر وہ لڑکی اس کو آزمانا چاہتی تھی اور اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت محبت ہے۔ تو کہا کہ تم اپنی ماں کا کلیجہ جو ہے وہ مجھے لا کر دے سکتے ہو؟ وہ آزمانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ ایسا تو کر ہی نہیں سکتا کوئی کہ اپنی ماں کا کس طریقے سے نکال سکتا ہے، تو لا سکتے ہو؟ تو اس لڑکے سے کہا، تو اس بدبخت نے کہا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا اچھا کر کے دکھا دو۔ وہ سمجھی ایسے ہی کہہ رہا ہے، لیکن اس نے واقعی ایسا کیا۔ یہ مطلب پتہ نہیں کوئی ایسی ہوتی ہے نا اسٹوریز، خیالی اسٹوری بھی ہو سکتی ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن امی سناتی تھی ہمیں۔ پھر وہ گیا، اس نے اپنی ماں کا کلیجہ نکالا اور وہ بھاگتا ہوا اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا، تو نیچے اس کو ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے کے بعد وہ گرا، کلیجہ جو ہے ماں کا وہ اس طرف گرا، تو اس کلیجے میں سے آواز آئی کہ بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ تو ہماری امی بھی یہ نا ہمیں سناتی تھی نا تو وہ بھی ایموشنل ہو جایا کرتی تھی، ہمیں کئی مرتبہ ہم لوگ سنتے تھے، ہم کہتے تھے امی وہ والا پھر سے سناؤ۔ تو پہلے موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو پھر ہم امی سے اس طرح کی سٹوریز سنتے تھے، اور اس طرح کی کوئی بات میں کرتی ہوں نا تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ یہ نیچرل ہے، میری امی ایسی ہیں، میری خالائیں ایسی، میری کزنس بھی، سب ہم ہیں ہی ایسے، میری سسٹرز بھی ایسی ہیں، ہم لوگ کوئی بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں جلدی رونا آ جاتا ہے۔ میں اگر یہ کٹ کر دیتی ہوں نا، میں کہتی ہوں کہ دوبارہ وائس اوور کرتی ہوں، تو اس وہاں پر جا کر مجھے دوبارہ رونا آ جاتا ہے، تو یہ میں ایموشنل ہو جاتی ہوں، یہ میرا نیچرل ہے، تو اس وجہ سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے مجھے تھوڑا اس طرح سے فیل ہوتا ہے۔ اچھا آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، پہلے تو میں نے بتایا ہے، ایک تو استغفار کی تسبیح ضرور کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، سورہ واقعہ پڑھنی ہے، صدقہ کرنا ہے، اور
یہ دیکھیں ابھی میں بنا رہی ہوں شلجم گوشت. یہ نا کافی عرصے بعد یہ والا سالن میں نے بنایا ہے شوربے والا. تو اس میں نہ تو میرے بچوں کو بیف پسند ہے، نہ ہی میرے بچوں کو یہ شلجم یہ بھی نہیں کھائیں گے. اسی وجہ سے میں نے تھوڑے سے پھر اس میں نا آلو بھی ڈال دیے تھے. میں نے کہا چلو بچے شوربے کے ساتھ آلو کھا لیں گے، لیکن یہ میں نے دل سے کھایا کیونکہ اس طرح کا سالن شوربے والا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. مجھے بھی اور ہسبینڈ کو بھی بہت پسند ہے. میرے بھائی بھی کھا لیتے، سب میرے بچے پتہ نہیں کیوں شوربے والا سالن کھا لیں گے لیکن بیف نہیں پسند اور یہ شلجم بھی نہیں پسند. تو آج میں نے یہ سالن بنایا ہے بہت ہی دل سے، تو کھانا بھی میرے دل سے کھایا. تو وہ جو ہے دعا وہ میں اینڈ میں لگا دیتی ہوں، آپ وہاں سے دیکھ کر پڑھیں. ترجمہ جو ہے اس کا آپ ذہن میں رکھیں. جب ہم دیکھیں ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اب جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ترجمہ جو ہے نا وہ ضرور آپ نے پڑھنا ہے، ترجمہ ذہن میں ضرور رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، رزق میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور مجھے دعاؤں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ. میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.